أغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سكن لهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ،
میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آئیے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان سے مال لیجئے، آپ ان سے صدقے کو قبول کیجئے، ان سے صدقہ وصول کیجئے، اور اس صدقہ کے وصولی میں کیا ہوگا؟ تطہرہم، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے. اس میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنی چاہیے، صدقہ لینی چاہیے. البتہ اس کا سسٹم اور نظام ہمارے یہاں عالمی طور پر نہیں ہے، لیکن جو آدمی جہاں کہیں بھی ہے، اگر وہیں ایک نظم اور ضبط کے ساتھ اس کو چلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت یہ کہ انسان انفرادی طور پر یہ کام کرے. تو خذ من اموالہم، آپ ان کے مالوں سے وصول کیجئے. کس چیز کو؟ صدقہ کو وصول کیجئے. تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ صدقہ وصول کرنا چاہیے. صدقہ وصول کرنے میں کیا ہوگا؟ تطہرہم، پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ پاک کرتا ہے. تطہرہم و تزکیہم میں مفسرین نے مختلف اس کی شرح کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں. تطہرہم سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے جسم کو پاک کیجئے. وَتُزَكِّهِمْ سے مراد اس کے ساتھ ان کی باطن کو، روح کو پاک کیجئے. تطہرہم وَتُزَكِّهِمْ، تو تطہرہم کو مراد لیا ظاہر سے اور تزکیہم سے مراد لیا باطن سے. یہ ایک معنی، ایک اس کی شرح ہے. دوسری شرح کیا ہے؟ تطہرہم سے مراد ان کے مال کو پاک کیجئے. مال کے اندر لگی جراثیم، جو مال کے اندر جو دوسروں کا حق اللہ نے متعین کیا ہے، اس کو وہ حق لے کر ان کے مال کو ان کے لیے حلال کیجئے، پاک کیجئے. تطہرہم. اور تزکیہم سے مراد مال کی جو محبت ان کے نفس میں بیٹھ گئی ہے، ان کے دل میں جو محبت بیٹھ گئی ہے کہ وہ اللہ نے جو ان کے مال میں دوسروں کا حق متعین کیا ہے، اس کو ہڑپے ہوئے اور اس پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، نکال نہیں رہے ہیں. تو یہ جو مال کی محبت ان کے دلوں میں لپٹ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، اس کو ان سے الگ کیجئے. ان کے نفس کو یہ مال وصول کر کے مال کی محبت سے ان کو دور کیجئے. یہ دوسرا معنی، دوسری شرح ہے. تزکیہم، اس کے جو معنی آتے ہیں پاک کرنے کے معنی میں بھی ہے اور یہ بڑھنے کے معنی میں بھی ہے کہ اس کے ذریعے مال بڑھتا بھی ہے اور پاک بھی ہوتا ہے. اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں. عام طور پہ جب پیڑ پر پھل ہونے والا ہوتا ہے موسم میں، یا آم کا پیڑ ہو یا لیچی کا پیڑ ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے اس کے اندر پھول لگتے ہیں، موزر لگتا ہے، اور اس کے اندر کیڑے بھی لگ جاتے ہیں.
تو کسان کیا کرتے ہیں، باغبان کیا کرتا ہے، باغ والا آدمی جس کے باغ میں، جس کا باغیچہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیڑوں کے اندر جو پھول لگے ہیں، پھل آنے والے، اس کے اندر کیا لگ گئے، کیڑے لگ گئے ہیں، تو وہ دوائیں لیتا ہے اور اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ وہ جو کیڑے لگے ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ جو دواؤں کے ذریعے کیڑے کو مارا جا رہا ہے، یہ ہے تطہیرہم، پاک کیا جا رہا ہے۔ جو گندگی، جو کیڑے لگ گئے ہیں اس کو پاک کیا جا رہا ہے، تطہیرہم، اس کو پاک کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کیڑے لگ گئے، اس کو پاک کر دیا گیا، اب کیا ہے، تزکیہم، اب جب کیڑے ہٹ گئے، نکل گئے، جب اس کا صفایا ہو گیا، اب وہ انجام کیا ہوگا کہ پھل بہت اچھے آئیں گے، پھل بہت اچھے آئیں گے۔ یہ تزکیم یعنی وہ مال اب بڑھے گا، اب زیادہ ہوگا، اب اضافہ ہوگا اس میں۔ گویا کہ یوں سمجھے کہ 100 روپے میں سے اگر 10 روپے نکال دیے جس میں دوسروں کا حق تھا، تو یہ 90 روپے کو اللہ بڑھائے گا، لیکن اگر 10 روپے کو نہیں نکالا تو یہ جو 10 روپیہ ہے یہ کیڑا ہے جو 90 روپے کو بھی کھا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ یہ وہ کیڑے ہیں جو وہ 90 روپے جو آپ کے ہیں نا وہ بھی کھا جائے گا۔ جس طرح سے اگر باغ والا آدمی اپنے پیڑ کے اندر لگے ہوئے اس پھول کے کیڑوں کو نہ مارے تو وہ کیڑے کیا کریں گے، پھول کو کھا جائیں گے۔ پھول جب کھا جائیں گے تو جو پھل آنے والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کو پھل نہیں ملنے والا۔ اور اگر اس کا صفایا کرے تو تطہیر، اگر اس کو ان کیڑوں سے پاک کر دے پھر وہ پھل بہت اچھے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے تطہیرہم وتزکیہم، تو اس طریقے سے ان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوگا۔ جو نفس کے اندر کیڑے لگ گئے ہیں، اللہ اس وسیلے سے اللہ اس کو بھی پاک کرے گا، اور جو ان کے مال میں کیڑے لگ گئے ہیں، مال کے ان کیڑوں کو بھی اللہ اس کے ذریعے پاک کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی برکت ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ عموماً ظاہراً کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سود بڑھتا ہے اور صدقہ گھٹتا ہے۔ 10 روپے ہے، آپ کے پاس 100 روپے، 10 روپے دے دیے تو گھٹ گیا، 90 روپے ہو گئے۔ لیکن اگر کسی کو آپ نے 100 روپے دیے ہیں، ایک مہینے بعد 110 روپے آپ کو مل رہے ہیں، تو ایک متعین مدت کے بعد وہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن صدقہ کرنے میں مال گھٹ رہا ہے۔ یہ ظاہراً ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ صدقہ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ تو یہ گھٹتا اور بڑھتا کس طرح ہے، اس کی مثال وہ یاد رکھیے، وہ کیڑے جو لگے ہیں پیڑ کے اس پھول میں، کیڑے لگے ہیں، اگر ان کیڑوں کو نہ الگ کیا جائے تو پھول کو کھا جائیں گے۔ اب پھول جب کھا جائیں گے تو پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کے صدقات والے مال میں جو لوگوں کا حق اللہ نے متعین کیا، اگر نہیں نکالے تو وہ جو اصل مال ہے وہ بھی وہ خراب ہو جائیں گے۔ وہ جو حرام کی ملاوٹ ہے حلال میں، وہ حرام حلال کو کھا جائیں گے۔ اللہ اس کی برکت، آپ کے مال سے اللہ برکت نکال لے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آج آپ دینے والے تھے، کل خود لینے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ایک بات کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بتائیں، آپ جب پڑھیں گے قرآن کی ایک آیت ہے مثل الذین ينفقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے بیان کی۔ وہاں سے آپ شروع کریں گے 14 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اقتصادی نظام، مالی نظام معاشرے میں کیسے
چلایا جائے وہ پورا سسٹم اور نظام اللہ نے بتایا ہے کہ آپ بے کیسے کریں, خرید و فروخت کیسے کریں, اس کے اصول و شرائط کیا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صدقات دو, کہ صدقہ سے اللہ مال بڑھاتا ہے, اور اس کی اللہ نے کئی مثالیں دی ہیں آیتوں میں, وہ بھی انشاءاللہ مواضح کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے سود, اس کو معاشرے سے ختم کرو, کیونکہ اس کے ذریعے مال اللہ کم کرتا ہے. معاشرہ یہ دھیرے دھیرے ڈوبتا جاتا ہے, اس کی زد میں آتا ہے, اور مالدار مال میں بڑھتے جاتے ہیں اور کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس کا نظام, اور پھر جو کہ سود کو اللہ نے حرام کیا تو اس کا نعم البدل ہونا چاہیے. اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا نعم البدل کیا دیا ہے, دو چیزیں دی ہیں. معلوم ہے کیا؟ سود کسی معاشرے سے ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک دو کام پر عمل نہ ہو جائے, دو حکم پر عمل نہ ہو جائے. وہ کون کون سا ہے؟ سب سے پہلا صدقات. جس معاشرے میں صدقات اور زکات نکالے جاتے ہیں وہاں سود عام نہیں ہوتا. اور دوسری چیز جو اس سے بچ جائے, جو ان چیزوں سے بچ جائے, تو دوسری چیز ہے وہ ہے قرض. اللہ رب العالمین نے جہاں سود کو حرام کیا وہاں صدقہ دینے کا حکم کیا, اور وہیں اللہ رب العالمین نے قرض کے دینے کا حکم فرمایا. دین کے دینے یعنی قرض لین دین کے شرائط, اس کے اصول و ضوابط اللہ نے ذکر کیے کہ قرض دو, اور قرض کس طرح دو, اس کے تین احکام, تین شرطیں بتائی ہیں. گواہ مقرر کر لو, لکھ لو, اور مدت متعین کر لو. عورت ہے تو 2 گواہ مقرر کر لو, 2 عورتوں کو, اور مرد ہے تو 1 مرد کو. اس میں عورتوں کے لیے توہین نہیں ہے, یہ ان کے لیے توہین ہے چونکہ وہ اس فیلڈ کی نہیں ہے, تجارت کی فیلڈ کی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے, اس کی وجہ بھی وہاں بتا دی گئی ہے. تو معلوم کیا ہوا, یہ اقتصادی نظام یعنی کسی بھی معاشرے کو مالی طور سے مضبوط بنانے کے لیے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو 2 کام کیجئے, صدقات کو عام کیجئے اور قرض دیجئے. اور قرض کس طرح دیجئے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرض دینے کا حکم دیا ہے. یہ چیز جب معاشرے میں عام ہوتی جائے گی, جس معاشرے میں اس پر عمل ہوگا وہاں سے سود ختم ہوتا جائے گا. سود کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگ قرض نہیں دیتے, اور قرض لینے والے قرض لینے کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے, یہ دونوں کھاتے ہیں. بعض لوگ تو قرض دیتے نہیں ہیں, اور بعض لوگ جو دیتے ہیں مل جاتا ہے تو لینے والا پھر دینے کا نام نہیں لیتا. تو دونوں کے اندر کوتاہی اور غلطیاں ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صدقات جس طرح نکالنے چاہیے تھے, صدقات جس طرح عام ہونے چاہیے تھے معاشرے میں, ایسے ہمارے یہاں نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ لوگ سود میں ملوث ہیں. اس کی وجہ یہ ہے. تو یہ 14 آیتیں جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, کبھی موقع رہا تو ایک ایک آیت کی اور ایک ایک لفظ کی جب شرح کریں گے آپ بالکل ذہن کھلتا جائے گا, دیکھتے جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کتنا بہترین نظام اور کتنا بہترین سسٹم بتایا ہے. ہم بے غیرت ہیں, ہم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالے ہوئے, اس پر عمل نہیں کر رہے, اور اس سسٹم میں ہم گھسے گئے جو سسٹم کے ذریعے ہمیں ہلاک کیا جا رہا ہے. اللہ کے اتارے ہوئے سسٹم میں ہم نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سسٹم میں لائے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا, تو آپ ان سے مال لیجئے اور ان کو پاک کیجئے, تطہرھم وتزکیھم, اور ان کا تزکیہ کیجئے. تزکیہ کیسے ہوگا؟ وہ بڑھتا جائے گا. مال 90 میں سے 10 نکال دیے تو 90 کو اللہ بڑھائے گا. اللہ اکبر. یہ کیونکہ وہ جو اس 90 روپے کو کھا لینے والے جو جراثیم تھے وہ آپ نے نکال دیے, وہ مال بڑھے گا. اگر جراثیم لگے رہیں گے تو وہ جو پھل آنے والا تھا ان 90 روپے سے, وہ پھل نہیں آئے گا, کیونکہ اس کی جڑ وہ 90 روپے کو کھا جائے گا. وہ گندگی, وہ جراثیم وہ کھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ اب آگے دیکھیے, بڑی شاندار بات ہے. 2 باتیں بڑی ہی اہم ہیں.
پسند ہے تو لے جائیے. کیا اللہ فرماتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو صدقہ دے رہے ہیں نا ان کے لیے آپ دعا کیجئے. اللہ اکبر. تو صدقہ لینے والے کو چاہیے کہ جو صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے دعا کرے, دعا دے. اور صدقہ دینے والوں کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے باپ, میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال لے جایا کرتے تھے, اور جب لے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر کہتے اللہم صلی علی آل ابی اوفا, کہتے کہ اللہ عبداللہ بن ابی اوفا کے آل پر جو اپنی رحمت نازل فرما. اللہ اکبر. کتنی اچھی دعا ہے. تو ہر اس شخص کے لیے جو صدقے کا مال نکالتا ہے, فرائض نکالنا ہی ہے وہ تو فرض ہے, اس کے علاوہ جو وہ آپ نکالتے ہیں تو فرض نکالنے والوں کے لیے بطور خاص دعا تو ہے ہی ہے, عام صدقات کے لیے بھی دعائیں ہیں تو اسے بھی دعا ملتی ہے. تو وصلی علیہم. اچھا اس کے بعد یہ تو رحمت کی دعا ہو گئی. وَسَكَنٌ لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے یہ جو نبی کی دعا ہے نا تمہارے لیے, سَكَنٌ لَهُمْ, اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے باعث تسکین ہے, باعث سکون ہے. اللہ اکبر. بے انتہا مال ہو جائے لیکن اللہ سکون چھین لے, بیماریاں ڈال دے اور دشمنوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دے, حاسدین لگا دے آپ کے پیچھے, اور آپ کے پیچھے سازشیں ہونے لگے ہیں, ہمیشہ آپ کے دل کا چین, رات کا سکون آپ سے چھین لیا جائے, مال کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتا ہے یہ نبی کی دعا تمہارے لیے باعث سکون ہے. تو جسے سکون چاہیے اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, تو نبی کی دعا بھی ملے گی, اللہ کی رحمت بھی ہوگی, اس کا جو ہے وہ نفس بھی پاک ہوگا اور اس کے مال بھی پاک ہوں گے. یہ ایک آیت میں کتنی باتیں, ابھی اور بھی ہم اس پر بول سکتے ہیں, لیکن دوسری آیت دیکھیے. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ اکبر. کتنی شاندار بات ہے, توجہ سنیے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے, جیسے ایک دانے زمین میں ڈال دیے, اب اس دانے نے اس سے 7 بالیاں نکلی اور ان 7 بالیاں میں 100 دانے نکل آئے. گویا کہ ایک دانا 100 بالے, 7 بالیاں نے 700 دانے پیدا کر دیا. گویا اگر تم ایسے ہی اللہ کی راہ میں 1 روپے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ 700 روپے کا بدلہ دے گا. بتائیے کتنی بہترین تجارت ہے, 1 روپیہ لگاؤ اور 700 روپیہ پا جاؤ. ایسی کوئی تجارت آپ کو مل جائے, ہم میں سے کون ہے جو چھوڑ دے گا؟ کوئی ہے جو چھوڑ دے؟ کہ 1 روپیہ دینے پر 700 روپیہ مل جائے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جتنا چاہے گا اور بڑھا دے گا. سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اور جتنا چاہے گا اس کو بڑھا دے گا. اللہ اکبر. اس پر ایک مفسر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے, اب پسند آئے تو لے لیجئے. تو کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق, ایک اناج, ایک نباتات, یہ جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ایک دانے سے 700 دانے تمہیں دے سکتا ہے, تو اس کا خالق جب تمہیں دے گا تو سوچو کتنا دے گا. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بات ہے, بڑی اچھی لگی ہے تبصرہ کہ ایک مخلوق ہے وہ, ایک نباتات, ایک دانہ ہے وہ, ایک دانہ جب تمہیں 1 سے 700 گنا اس کا بڑھا کر دے گا تو اس کا خالق جو اس دانے میں 1 دانے سے 700 دانے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں تمہارا بدلہ دے گا تو کتنا دے گا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کے خزانے تو بے انتہا ہے, مانگتے مانگتے ساری مخلوق ہار جائے, تھک جائے گی, اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہونے والا ہے نہیں, سارے لوگ مانگتے رہ جائیں گے. تو 1 2 اور بے انتہا لے لو, یہ کتنی اہم
कितना बड़ा फायदा है। एक और बात, माल देने में क्या चीज शर्त है, कौन सा माल अल्लाह के यहां कबूल होता है। 4 शराइत बतौर खास मैं आपको जिक्र कर दूं। पहला, माल जो दिया हलाल होना चाहिए, हराम माल अल्लाह कबूल नहीं करता, ये उसूल है। दूसरा, जो माल दिया है तो ये लिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रजा मकसूद हो, तो ये दूसरी शर्त है। रिया ना हो, अगर रिया होगा माल जाया हो जाएगा, उसका कोई सवाब नहीं होने वाला, तो उसमें रिया ना हो, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है कि देने के बाद आप एहसान ना जताएं। अल्लाह अकबर, ये तीसरी शर्त है कि मैंने तुम्हें 2 रुपया दिया था, मैंने तुम्हें 10 रुपया दिया था, एहसान ना जताए, किसी के साथ नेकी करने के बाद एहसान ना जताएं, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है उसको ईजा ना पहुंचाए, किसी किस्म से उसको तकलीफ ना पहुंचाए। बाज दफा आदमी एहसान तो नहीं जताता, लेकिन बाज दफा ऐसी बातें कह जाता है जिससे उसको तकलीफ हो जाती है। मुश्किल वक्त में काम तो आ गया, लेकिन वक्त ऐसा आता है ऐसी बात कह जाता है, अरे तुम अपने दिन भूल गए, अपने दिन तुम भूल गए, ऐसी बात कह जाता है जिससे उसको तकलीफ हो जाती है। तो ये तकलीफ ना पहुंचाए। अगर ये 4 बातें नहीं है आपके सदक़े में, तो अल्लाह एक दाने से 700 और 700 से न जाने कितना, अल्लाह जितना इखलास आपके देने में होगा उस कदर अल्लाह उसको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है। समझ में आ गई बात। आइए एक और रिवायत देखिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं और फरमाती हैं कि एक मांगने वाली एक औरत थी जिसके साथ 2 बच्चे थे, वो आई तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मेरे पास सिर्फ 3 खजूरें मौजूद थी, मैंने उनको दे दिए। तो वो 3 खजूरों में से एक एक अपने दोनों बच्चे को, बेटियों को दे दी। एक जो बचा उसके पास थी, उन दोनों बेटियों ने उस एक खजूर के लिए भी जिद किया, तो उन्होंने क्या किया, उसकी मां ने उस एक खजूर से 2 टुकड़े किए, आधा आधा दोनों में बांट दिया। कहती है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस वाक़े का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस पर वाजिब हो गई। तब आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल क्या वाजिब? कहा उस पर जन्नत वाजिब हो गई। कहा कि ये एक खजूर जो उन्होंने आधा आधा बांट कर दिया, कहा ये मुझे बड़ा पसंद आया। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अगर तुम इखलास के साथ एक खजूर भी दो तो अल्लाह बख्श देता है। अल्लाह। इस पर एक तफसीरा है एक मुहद्दिस का, वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अल्लाह सिर्फ और सिर्फ बहाना देखता है कि किस तरह तुम्हें बख्श दिया जाए, तो तुम चाहते नहीं कि उससे बख्शिश के वो बहाने मुहैया कर लो। कहा कैसे? कहा इस तरह बताओ, एक जानिया को कहा पानी के चंद कतरात पर अल्लाह ने उसको बख्श दिया। पानी के चंद कतरात, वो जो कुत्ता था वो पानी से चंद कतरे पानी के उसने उसके मुंह में डाले, अल्लाह ने बख्श दिया है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि जब आदमी अल्लाह की राह में एक खजूर देकर बख्शा जाता है, पानी के चंद कतरात से बख्श दिया जाता है। लेकिन अल्लाह की राह में आप उहद पहाड़ के बराबर भी सदका कर दें, 4 शराइत अगर नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, दिखावे के लिए है, एहसान जताया या तकलीफ पहुंचाई, तो फिर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च किया, उसकी कोई हैसियत अल्लाह के यहां नहीं होनी है। एक और चीज है, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इससे बड़ी अहम बात हम अखज़ करने वाले हैं, तवज्जो सुने। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में माल देते हैं, कैसे? बिल्लैलि वन्नहार, रात को भी और दिन को भी, सिर्रन व अलानियतन, छुप कर भी और एलानिया भी। तो रात में भी खर्च कर रहे हैं, छुप कर भी खर्च कर रहे हैं, दिन में भी खर्च कर रहे हैं और एलानिया, ऐलान करके भी खर्च कर रहे हैं।
تو کیا اعلان کر کے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے ترغیب کے لیے، جہاں ترغیب مقصود ہو کہ آپ اس لیے اعلانیہ خرچ کر رہے ہیں، دکھا کر دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے دوسروں کو ترغیب ملے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرے۔ مقصود ترغیب ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ اگر مقصود ریا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں رات کو دن کو دکھا کر اور چھپا کر ویسے بالاولا افضل ہے، لیکن جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں دکھا کر بالاولا مقصود ہے افضل ہے۔ ترغیب مقصود ہو تو کیا معلوم ہوا کہ اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم، تو ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ جو ہے عند ربهم یہ قابل غور ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کا اجر دے گا، جہاں متعین نہیں کیا جاتا وہ اجر بہت بے انتہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بے حساب اجر دے گا۔ تو اللہ نے اس کا اجر متعین نہیں کیا، بتایا نہیں ہے، وہی ہے عند ربہم کہ اللہ کے پاس ہے۔ گویا جب اللہ کے پاس ہے تو اللہ اس کو دے گا، اور جب اللہ دے گا تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اور اللہ کے شان سے بڑی کس کی شان ہو سکتی ہے؟ اللہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عند ربہم۔ اچھا، اس کے بعد دو باتیں قابل غور ہے، بہت توجہ سنیے، اچھی لگے تو لے جائیے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر ایک مفسر کا بڑا بہترین تفسیر ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے آدمی پر جو اس طرح سے خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اچھا، خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ اب مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص کو بھی کسی قسم کا خوف لاحق ہو، یا جس شخص کو بھی کسی قسم کا غم لاحق ہو، خوف کس بات کا؟ دکان لٹ جائے گی، فلاں برباد ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، کسی قسم کا خوف آپ کے دل میں ہو، کوئی بھی خوف ہو، کسی قسم کا خوف لاحق ہو یا غم لاحق ہو، میری دکان چلی گئی، میرے تجارت میں لاس ہو گیا، فلاں ہو گیا، کسی قسم کا غم لاحق ہو، تو ایک ہی کام کرو، کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین خوف سے بھی نجات دے دے گا اور غم سے بھی نجات دے دے گا۔ تو خوف اور غم سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ یہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دونوں ہیں، یہاں مخصوص نہیں ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کتنی شاندار بات ہے۔ غم ہے پھر بھی صدقہ کرو، اور کسی قسم کی جو ہے وہ حزن ہے، آپ کو خوف ہے تو بھی صدقہ کرو، اللہ اس سے نجات دے گا۔ بیمار ہے تو کیا کرو؟ وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کے نبی کی مشہور روایت ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ تو جو صدقہ کرے گا اللہ رب العالمین اس صدقے کی برکت سے بیماروں کا علاج کر دے گا، یعنی بیماری میں شفا مل جائے گی۔ صدقہ کرو، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری فضیلت ہے، بڑی تاکید آئی ہے، بڑی اہمیت ہے۔ کتاب و سنت کے اندر صدقہ زکوٰۃ پورا ایک بنیادی رکن ہے، اور اس کی بڑی تاکید، بڑی فضیلت، بڑی اہمیت آئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جس طرح اس حکم کی تاکید آئی ہے کتاب و سنت میں، اسی طرح ہم اور آپ اس حکم پر عمل کرنے میں پیچھے ہیں، بہت کم، الا ماشاء اللہ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے والے ہیں۔ تو کس میں خرچ کیا جائے؟ ایک اور اہم چیز یاد رکھیے، ہم نے بھول گئے، وہ شرط جو بتا رہے تھے اس میں 3 باتیں اور بھی ہیں، اور توجہ سنیے۔ صدقہ جو کر رہے ہیں ایک کا 700 گنا ہو رہا ہے، اس میں 3 باتیں، اور 4 تو وہی ہے جو میں نے بتایا۔ قبولیت کے لیے 3 چیزیں ہیں، وہ فضیلت پانے کے لیے معلوم ہے کیا؟ پہلی چیز، مال جو دیا حلال ہے، حلال ہونا چاہیے، اور جہاں دیا وہ مصرف صحیح ہونا چاہیے،
جہاں دیا. اور تیسری چیز للہ، اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ تین شرطیں، حلال مال خالصتاً اللہ کے لیے، اور جہاں دے رہے وہ مصرف صحیح ہونا چاہیے. یہ تین چاہیے. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ وہ جو بیج تم ڈالتے ہو، اس بیج سے مراد کیا لیا؟ مال. یعنی بیج اچھی ہونی چاہیے تبھی وہ پھلدار ہوگا. بیج سڑا ہوا ڈال دیں گے زمین میں، وہ نہیں پھلے گا، وہ پودا نہیں بنے گا. تو حرام مال اگر دیں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا. تو بیج اچھا ہونا چاہیے تبھی وہ پھلدار ہوگا. اگر مال حلال نہیں ہوا تو وہ قبول نہیں ہوگا. زمین صحیح ہونی چاہیے، جہاں بیج ڈال رہے ہیں وہ زمین اچھی ہونی چاہیے، یعنی جہاں آپ مال دے رہے ہیں وہ مصرف صحیح ہونا چاہیے. دوسرا. اور تیسری چیز کہ جس زمین پر ڈالنے والا جو مال ڈال رہا ہے، جو بیج ڈال رہا ہے، اس فن سے وہ واقف ہو، یعنی کہ وہ اس کی کاشتکاری جانتا ہو، لہذا یہ خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مال دینے والا ہو. یعنی یہ جو مال دے رہا ہے یہ دینے کا مقصد جانتا ہو کہ میں کیوں دے رہا ہوں، یعنی اللہ کے لیے. یہ تین باتیں اہم، بیج اچھی، اور جس جگہ زمین میں ڈالا وہ زمین اچھی، اور ڈالنے والا کسان اس کاشتکاری سے واقف ہو. اسی طرح سے خالصتاً اللہ کے لیے ہو، مال حلال ہو، اور مصرف صحیح ہو. جہاں دے رہا ہے وہ مصرف وہ ہو جو اللہ نے بتایا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اگر یہ تین شرائط ہے اور چار وہ شرط جو میں نے بتایا، تو پھر یہ مال 1 روپے سے 700 گنا اور اس سے زیادہ. ولیکن اللہ رب العالمین اس کے علاوہ جتنا چاہے یضاعف من یشاء، جتنا چاہے گا اللہ اس کو بڑھا دے گا. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.